وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے کہا یہ لا علمی ہے۔ الذین لا یعلمون، وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہی ایسی باتیں کریں گے، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیہ، یا کوئی نشانی لے کے کیوں نہیں آتا ہمارے پاس؟ اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ تمہاری بات نہیں ہے کہ تم سے پہلی قوموں نے بھی اس طرح کی بات کی تھی۔ تشابہت قلوبہم، تمہارے اور ان کے دل اب مل چکے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے آیتیں بیان کر دی ہیں تمہارے یقین کے لیے۔ دیکھو پہاڑوں کو، دیکھو آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، دیکھو سمندروں کو، جانوروں کو، مویشیوں کو، حشرات کو، کیڑے مکوڑوں کو، دیکھو تم کیسے پانی کے نطفے سے، چھوٹے حقیر پانی کے نطفے سے جس میں جان بھی نہیں ہوتی، اس کو ہم انسان بناتے ہیں ہڈیوں کے ساتھ، پھر اس میں دل لگاتے ہیں، پھیپھڑے لگاتے ہیں، پھر اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں، پھر اس کی شکل بناتے ہیں، ہر چیز اپنے پرفیکٹ آرڈر پہ ہے۔ ابھی بھی تمہیں یقین نہیں آتا اس چیز کا کہ یہ چانس اتفاق تم کہہ دیتے ہو اس کو؟ یقین لانے کے لیے تو آیات بہت ہیں، لیکن تمہارے دل میں بیماری ہے۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ واضح ہے، سب کچھ واضح ہے ہمارے لیے کہ یہ دین حق ہے، اس دنیا کا ایک مقصد ہے، یہ سب فضول نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، لیکن ہم نے بھی ایمان لانے کی کچھ ایسی ہی شرطیں رکھ دی ہیں جس طرح کی ان کی تھی۔ آج ہم بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں، ہیلے بہانے بناتے ہیں اللہ کے دین سے انحراف کرنے کے لیے، دنیا کی لذت اور دنیا کے مزے کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے یہ سلوگن پہلے دل میں تھے نفاق کی شکل میں، آج زبانوں پہ آ گئے ہیں کہ جوانی میں دین پر نہیں آیا جا سکتا۔ اس دنیا کے اندر شہوات کا ایک بہت بڑا زور ہے، خواہشات کو ترک کرنا اتنا آسان نہیں۔ اس لیے جب ایک عمر آئے گی جب میرے اندر شہوت کم ہوگی، خواہشات کم ہوں گی، تبھی میں دین حق کو قبول کروں گا۔ اور آگے سے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں۔ آج یہی سلوگنز مسلمانوں کے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آج دین حق پہ چلنے کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں مل رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم ہدایت پر آتے تو قرآن کو کیوں نازل کیا؟ کیوں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین؟ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور ھدی للناس کے بھی الفاظ مل جاتے ہیں قرآن میں کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، اور دوسری جگہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ چاہتے نہیں ہے کہ ہم ہدایت پر آئیں۔ ایسے ہی کچھ جملے انسانوں کے سب سے بڑے دشمن، اللہ کے سب سے بڑے باغی نے بھی کہے۔ قال ربی بما غویتنی، جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کیوں کسی کو گمراہ کرے گا؟ جب تک کہ انسان خود فسق و فجور میں پڑھ کر، گناہ میں پڑھ کر اندھا ہو جائے اور اس کے دل کے اندر وہ اندھیرے آ جائیں، تبھی وہ خود اپنی گمراہی کو متعین کرتا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چلائیں گے تو یہ ٹیسٹ تو نہیں ہوا۔ ٹیسٹ تو یہ ہے کہ تم اپنی اور میں اپنی چوائس اور فری ول کو، اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں اور سجدہ ریز ہو جائیں۔ آج ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دین حق ملا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا ٹیسٹ ختم ہو گیا۔ ہم بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، عمل چاہے کریں نہ کریں، ہم شرک کر لیں، کفر کر لیں، سجدہ کر دیں کسی اور کو، رکوع کر لیں، غیر اللہ کے نام کا کوئی بھی کام کر دیں، دین کے اندر نئے نئی انوینشنز اور بدعات کو ظاہر کر دیں، جو اللہ کے نبی نے کبھی کام نہیں کیا اس کو کر دیں، کافروں کی امیٹیشنز اور تشبیہ کر لیں، یہ سارے افعال کرنے کے بعد نماز کو ترک کر دیں، با جماعت نماز کو ترک کر دیں، اللہ کے دین کو غریب چھوڑ دیں، غریب اور مسکین کے لیے چھوڑ دیں، اور خود زندگی میں عیاشیاں کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دے گا۔